تو سلامت رہے۔ حضرت صدر دارالعلوم دامت برکاتہم العالیہ حالانکہ رات سوئی نہیں اور صبح تھوڑی دیر موقع ملا تھا سونے کا، تو لیکن اپنی محبت، شفقت، دارالعلوم سے شفقت، ملک سے محبت آپ کو یہاں پر لے آئی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موجودگی ہمیں عطا فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس موجودہ ماحول میں اسلام دشمنوں کی سازشیں طرح طرح سے ہمارے ملک پر وار کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر سرگرم ہیں، اور راستہ ان کا یہ ہے کہ ایک جذباتی نعرہ دے دیا جاتا ہے کسی گروہ کو۔ وہ جذباتی نعرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان کے دل و دماغ کو قابو کر لیتا ہے، اور اس نعرے کے پیچھے چل کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ تصور اس کے دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب مختلف گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کو باہم ایک دوسرے سے لڑا دیا جاتا ہے۔ گالی گلوچ کا ایک طوفان برپا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ دیکھیں کس طرح قوم تقسیم ہو کر رہ گئی ہے، اور تقسیم کس طرح کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ ہو رہی ہے، سب و شتم ہو رہا ہے، لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہو اس کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آبرو ریزی، لوگوں کے بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ فیشن بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گرا اور اس میں چند فوجی افسر اس میں شہید ہوئے۔ یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا۔ انسانی طور پر بھی، اگر مسلمان بھی نہ ہو تو انسانی طور پر بھی ایک المیہ ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے اوپر غم کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے وقت میں جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ کس وجہ سے کہ ہم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ دشمن ہے پاکستان کی، لہذا وہ فوج کے خلاف ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور سے دیکھو تو اس پاکستان کے اندر جتنے ادارے تھے سارے ختم ہو چکے تقریباً، صرف ایک فوج کا ادارہ ہے جو الحمدللہ جس کا دنیا پر رعب ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم دنیا کے اوپر رعب دکھا سکیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اللہ تعالی نے فوج کو ایسا بنایا ہے، اس کی طاقت، اس کے پیچھے ایٹمی طاقت اور اس کی تنظیم، اس کا اتحاد، یہ ایسا ہے کہ یہ جس سے دوسرے لوگوں کو رعب طاری ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کو، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس رعب کو بھی ختم کیا جائے اور اس کے درمیان کے اندر بھی نفرتوں کے دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن اگر ملک کا نوجوان عقل و ہوش کے ناخن لے لے اور جذبات کے نعروں کے پیچھے چلنا بند کر دے اور اپنے اکابر کا دامن تھامے رکھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی، برباد ہوں گی، اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک برباد ہونے کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک اللہ نے اس لیے بنایا ہے
کہ اس کی تعمیر کی جائے، اس کی ترقی کی جائے. تنقید بے شک کریں، لیکن تنقید تعمیری انداز کی ہو جس سے کہ کوئی فائدہ حاصل ہو. لیکن یہ گالی گلوچ کا جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، جس طرح ایک دوسرے پر تان و تشنیع کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی حیثیت میں نہ انسانیت کا تقاضا ہے، نہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ ملک و ملت کے فلاح و بہبود کا تقاضا ہے. اس وقت ہمیں متحد ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطۂ زمین اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا. ہندو اور انگریز دونوں کی چکیوں میں ہم پس رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی، ہمیں آزادی عطا فرمائی. لیکن ابھی تک ہم ذہنی طور پر پوری طرح آزاد نہیں ہو پائے. ذہنی طور پر ابھی تک غلامی ہم پر مسلط ہے، اور دشمنوں کی سازشیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ان حالات میں انتہائی تیقظ اور بیداری کی ضرورت ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جذباتیت سے زیادہ سمجھ بوجھ سے، ہوش مندی سے کام کرے. اور میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو. ان کی تعلیم، اگر بھروسہ ہے ان اکابر پر تو بے شک تم ان سے پڑھو بھی اور پھر ان کی ہدایات پہ عمل کرنا. اور اگر خدا نہ خواستہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں آئے ہو پڑھنے ان سے؟ اگر اکابر پر، اساتذہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر، ان کی اصابت رائے پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہاں ان کے پاس پڑھنے کیوں آئے؟ اگر آئے ہو تو پھر ان کی باتوں کو سنو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہو گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغربی اور غیر اسلامی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے.